ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ابھی نہیں بنی تھی، اس سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے سارے پی ڈی ایم والے، تو کیا یہ ان کے دعوے تھے کہ جناب اعلیٰ ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہم معیشت کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں اور معیشت کو ہم سنبھال لیں گے. سنیں ذرا. پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران عسکری قیادت کی جو پاکستان کے کاروباری حضرات ہیں ان سے ملاقاتیں کراچی اور لاہور کے اندر خبروں کی شنید ہے، مثبت خبریں ہیں اور جو عسکری قیادت کی طرف سے واضح ایک پیغام ہے کہ ملک کی معیشت کو ہم نے ایک بہتری کے راستے کے اوپر ڈالنا ہے. 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے جو ہمارے جو بردر ممالک ہیں سعودی عربیہ اور یو اے سے آنی ہے پاکستان کے مختلف سیکٹرز کے اندر، اس کا انویسٹمنٹ نے ہونا ہے. اور اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ بھی اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت اقتدار موجود ہے، ظاہر ہے جاتی ہوئی حکومت نے کچھ قانون کے اندر ترامیم کر دی تھی کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے جا سکتے ہیں، باہر سے خاص طور پر جو انویسٹمنٹ آنی ہے SIFC کے حوالے سے کوئی تاکہ روک رکاوٹ درمیان کے اندر نہ پیدا ہو. بخاری صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، فرحان بخاری صاحب ماہر معیشت ہیں، انٹرنیشنل نیوز پیپر خاص طور پر فائنینشیل ٹائمز کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں اور دہائیوں سے پاکستان کی معیشت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں گے، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس جو ہے اچھی خبر کی ہم امید رکھیں آنے والے دنوں کے اندر. بہت شکریہ بخاری صاحب. کیسی رہی آپ کی ملاقات اچھی رہی، ایک اچھے ماحول میں تھی اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. اب جو معیشت کے حوالے سے بات ہوئی، ایک تو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ 25 ارب ڈالر متوقع ہیں سعودی عرب سے اور اس کے علاوہ 25 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات ماشاءاللہ سے، تو یہ 50 ارب ڈالر کی جی بہت بڑی رقم ہے. لیکن وہ پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ موجودہ حالات، جو موجودہ ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے، اس پہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں یہی بتایا اور آپ نے سرکاری حلقوں سے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ پاکستان نے چونکہ چند اہداف IMF کے ساتھ پہلے ہی وہ اگری کیے ہوئے ہیں، اسٹینڈ بائی اگریمنٹ سے، تو اس لیے اس وقت کہیں پہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ریلیف دینا ممکن نہیں ہے. اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کوئی سیٹ پروپوزلز کا IMF کے ساتھ شیئر ہوا تھا جس پہ انہوں نے کچھ اپنی خدشات کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد کچھ اور تجاویز آج ایک اور جو سیٹ آف پروپوزلز گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ بڑے پیمانے پہ حکومت اس وقت کوئی ریلیف نہیں دے. جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نگراں حکومت ہے، ایک کنٹرول مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اس سے وہ باہر جا نہیں سکتے. ٹائم اگر دیکھا جائے، باتیں جو خبریں بھی آ رہی ہیں 90 دن تو نہیں، نومبر نہیں تو دسمبر نہیں تو جنوری کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. تو نگراں حکومت اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو فیصلہ سازی ہے جس سے کافی دورس نتائج ظاہر ملکی معیشت کے اوپر ہونے ہیں، 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، اس کا جو ایک بلو پرنٹ ہے، ایک ٹائم فریم ہے، لائن آف ایکشن ہے، اس کے اوپر کیا ان کے خیالات تھے؟ سوال کسی نے پوچھا؟ دیکھیے SIFC تو ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ جاری ہو چکا ہے اور اس حکومت نے وہ صرف ورثے میں ایک چیز لی ہے اور آگے اگلی حکومت کو وہ دے کے جائیں گے اور اس کا ایک فریم ورک اپنی جگہ پہ بن گیا ہے. جو اور SIFC پہ خدا کرے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری آ سکے، کیونکہ پاکستان کو آگے فارن پیمنٹس کی ایک بڑی خاص طور پہ قرضوں کی پیمنٹس جو ہیں وہ آئندہ برسوں میں بہت بڑی پیمنٹس ہیں پاکستان کو دینی ہیں. کچھ اگلے 3 برس میں تقریباً 76 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، قرضوں کی واپسی پہ سہولت ہوگی. اصل معاملہ جو ہے موجودہ ہے اور اس پہ جب ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ جی جو PSDP ہے یا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یا بجٹ ہے جو آپ کو ورثے میں ملا ہے، اس میں کیا کچھ چیزیں آپ رول بیک کرنے کو تیار ہیں یا فریز کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی چونکہ بجٹ پاس ہوا تھا آئین کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت، اس لیے ہم اسے چھیڑ نہیں سکتے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو کہ کچھ تھوڑی سی ایک عجیب سی اس میں بات ضرور ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے آخر سپلیمنٹری بجٹس، منی بجٹس، یہ سب کی سب ایکسرسائزز بخاری صاحب چلنا جی بالکل. جی جی صاحب سر پلیز سوال پوچھیں. بخاری صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے
اور آرمی چیف نے لاہور میں اور کراچی میں بڑے بڑے بزنس کے جو ہاؤسز ہیں ان کے نمائندگان سے بات چیت کی ہے اور کئی گھنٹے باتیں کی ہیں اور ان کو اعتماد اور اطمینان دلایا ہے کہ ایک تو بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عربیہ اور دوسرے اور چائنا سے اور یو اے ای سے، اور دوسرے یہاں جو ہے چور بازاری ہو رہی ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے اور ٹیکس چوری ہے، ان کے اوپر بھی کڑا ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں اور ان کی روٹی روزگار کے لیے اگر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن یہاں تو ماحول بنا ہوا ہے فرحان صاحب کہ لٹو اور پھٹو، لٹو اور پھٹو، اس کو کسی طرح روکنے کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ کوئی سسٹم ان پلیس؟ آپ نے چوہدری صاحب ایک بہت اچھا سوال اور بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی وہ اب سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو آ گئی کہ ایک بہرحال ایک بھاری ہاتھ پڑنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کرپشن کا معاملہ ہے اور یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ہے، اس کو اب روکنے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بڑے سخت کارروائی کی گئی کرپشن کے خلاف اور کسی حد تک وہ فرق بھی پڑا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کیا کوئی فرق پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ آپ کا کاروبار کا معاملہ، روزمرہ کا کاروبار کا معاملہ تو ٹھپ ہوا ہے اور بجلی کا جو بحران ہے اس سے آپ کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ایک طرح سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے کہ the devil is in the detail، کہ ہمیں ابھی تفصیلات کی ضرورت ہے کہ وہ تفصیلات ہم دیکھیں کہ آگے کہاں لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے جو اہداف بتائے ہیں وہ تو ایک بڑے اچھے اہداف ہیں۔ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے پاکستان کی فلاح کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو کئی جڑے ہوئے معاملات ہیں اب انہیں بھی دیکھنا ہے نا۔ اچھا سر، اس طریقے سے ہے کہ معاملہ کو اس طریقے سے جو ایک مس رپورٹ ہوا ہے، میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ کچھ لوگوں نے کل ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بیان کیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو یہ میرے خیال سے مس کوٹ کیا گیا ہے چیف آرمی سٹاف کو۔ بالکل ایسی بات انہوں نے شاید نہیں کی، جن لوگوں نے یہ بات کی انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے۔ گو کہ دیکھا جائے تو اگر چیف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر اگر پی ڈی ایم اگر چاہتی اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتی عمران خان صاحب کے خلاف، تو آج شاید موجودہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے آرمی چیف ہی نہیں ہونا تھا۔ ایک 10 سال کا پلان تھا اور اس 10 سال کے پلان کے لیے کہ آگے رکاوٹ جو ہے وہ بند باندھا پی ڈی ایم نے اور مسلم لیگ نواز نے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل جو ان کا مالج تھی انہوں نے ساری وہ لوز کر دی۔ یعنی مسلم لیگ نواز کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف اس ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے اتنے مشکل حالات میں آ کر ملک کو ٹیک اوور کیا۔ ملک نے تو اگر وہ 10 سال کا پلان چل رہا ہوتا تو ملک نے تو آج ڈیفالٹ ہو جانا تھا۔ تو میرے خیال سے ان کو مس کوٹ کیا گیا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ جو بنیادی طور پر جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایٹریبیوٹ ہوئی ہے ان کو، وہ کچھ لوگوں نے کیا لیکن وہ غلط کی ہے، اس میں مطلب اس کے حوالے سے وہ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ان کی جو کوٹ ہوئی ہے جو درست ہے، وہ جس حوالے سے جو افغان باشندوں کے حوالے سے معاملہ تھا، تو وہ جو انہوں نے ڈی جی رینجرز کو کہا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن آج شروع ہو پڑا ہے۔ اب اسی ساتھ اس کے علاوہ جو انہوں نے کور کمانڈر جو ہیں کیا نام ہے، کراچی، ہاں ان کو کہا تو اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ شروع ہو پڑا ہے۔ جی آپ